ایک غلطی جو ڈوبتی نہیں لیکن ٹائٹینک کو ڈبو گئی۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا بحری جہاز جو دنیا کا سب سے مہنگا، سب سے لگژری اور سب سے مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، لیکن صرف 2.5 گھنٹے میں وہی جہاز سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ یہ کہانی ہے ٹائٹینک کی، لیکن جو آج آپ سنیں گے وہ صرف ایک حادثے کی روادار نہیں، بلکہ انسان کے غرور، جلد بازی اور لاپرواہی کی ایک ایسی قیمت ہے جو تاریخ نے کبھی نہیں بھلائی۔ 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن کی بندرگاہ پر ہزاروں لوگ جمع تھے۔ وہ ایک ایسے جہاز کو رخصت کرنے آئے تھے جو اس دور کا سب سے بڑا، سب سے شاندار اور سب سے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ ٹائٹینک نیو یارک کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف خوشی اور جوش کا سماں تھا۔ لوگ اپنے خواب، امیدیں اور خوشیاں اس جہاز پر سوار کر کے ایک نئی دنیا کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر صرف ایک اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ٹائٹینک کو مقررہ وقت سے پہلے نیو یارک پہنچانے کے لیے کیپٹن پر دباؤ تھا۔ کمپنی چاہتی تھی کہ وہ ریکارڈ بنائے تاکہ دنیا کو متاثر کیا جا سکے۔ اسی جلد بازی میں کیپٹن اسمتھ نے جہاز کو پوری رفتار سے چلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس نے جہاز کو تباہی کی راہ پر ڈال دیا۔ 14 اپریل کی رات دھند نے سمندر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کئی بحری جہازوں نے وائرلیس کے ذریعے خبردار کیا کہ سامنے برفانی تودے موجود ہیں۔ یہ وارننگ 6 بار دی گئی، لیکن بدقسمتی سے ٹائٹینک کے عملے نے اسے سنجیدہ نہیں لیا۔ شاید وہ مسافروں کے پیغامات میں اتنے مصروف تھے کہ خطرے کو نظر انداز کر بیٹھے۔ پہرے دار تو موجود تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس دوربین نہیں تھی۔ جب آئس برف نظر آیا تو وہ بہت قریب آ چکا تھا۔ کیپٹن نے فوری طور پر جہاز کو موڑنے کی کوشش کی، لیکن وقت نکل چکا تھا۔ جہاز کا دایاں حصہ برف سے ٹکرا گیا اور نقصان اندر سے شروع ہو گیا۔ جہاز کی باڈی کو جوڑنے کے لیے جو نٹ بولٹ استعمال کیے گئے تھے وہ مضبوط لوہے کے نہیں بلکہ کمزور دھات سے بنے تھے۔ جیسے ہی جہاز آئس برف سے ٹکرایا، وہ بولٹس ٹوٹنے لگے اور ٹائٹینک میں پانی تیزی سے بڑھنے لگا۔ یہ اندرونی کمزوری اس عظیم جہاز کی تباہی کا ایک بڑا سبب بنی۔ مسافروں کی تعداد 1500 سے زائد تھی، مگر لائف بوٹ صرف 20۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں بھی مکمل مسافر نہیں بٹھائے گئے۔ امیر طبقہ محفوظ ہو گیا، لیکن غریبوں کو یا تو روک دیا گیا یا ان کی طرف دھیان ہی نہ دیا گیا۔ بہت سے لوگ تو اپنے خاندانوں کے ساتھ بچھڑ گئے اور صرف چیخیں، آنسو اور خاموشیاں باقی رہ گئیں۔ رات 2:02 پر ٹائٹینک کی روشنیاں بجھ گئیں اور کچھ دیر بعد وہ سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ وہ لوگ جو کل تک خوشی میں جھوم رہے تھے، آج ٹھنڈے پانیوں میں بے جان تیرے جا رہے تھے۔ 1500 سے زائد لوگ اس حادثے میں مارے گئے، جن میں بچے، عورتیں اور خاندان شامل تھے۔ یہ صرف ایک جہاز کا ڈوبنا نہیں تھا، یہ انسانیت کی ایک بڑی شکست تھی۔ یہ کہانی ہمیں صرف ٹائٹینک کی تباہی نہیں بتاتی، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غرور، جلد بازی اور لاپرواہی جب اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کی سب سے مضبوط چیزیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ سب لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، آج ان کی سوچ بھی سمندر میں دفن ہو گئی۔ اور شاید یہی سبق ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، قدرت کے سامنے کچھ نہیں۔ آج سمندر کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوہا زنگ آلود ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں کی یادیں اب بھی زندہ ہیں۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس حادثے کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سبق ہے، ایک یاد دہانی کہ ہم کتنے ناتواں ہیں اور ہماری چھوٹی سی غفلت کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ ٹائٹینک کو ناقابل شکست کہا گیا تھا، لیکن شاید انسان کی غلطی ہی وہ واحد چیز ہے جو ناقابل شکست چیزوں کو بھی ہرا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔